غوث العالم طارق السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم کچھوچھا جب بارگاہ سلطان الطارقین میں آتے تھے تو کئی قدم دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے. وہ مخدوم پاک جو ندی کے پانی کو ٹخنوں سے اوپر نہ آنے دیں، جو بنارس کے بتوں کو چلا دیں، جو مولانا گلخنی کے لیے مورتیوں سے بات کروا دیں، جو جادو سے کسی کو اگر گائے بنا دیا گیا ہو تو جادو کرنے والی خاتون کو ایک زبان سے سور کہہ دے تو وہ خاتون سور ہو جائے، اتنی عظیم المرتبت ذات جب بارگاہ صوفی میں آتی ہے تو سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے. میری اوقات کیا ہے کہ میں سلطان الطارقین کی بارگاہ میں منقبت کے الفاظ کہوں؟ یہ تو شہنشاہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور مجھے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دی، ورنہ التمش جیسا ولی جس چوکھٹ پر بھکاری بن کر آئے اس کو بھی لوٹا دیا جاتا ہے. تو ہمارا شما کی اوقات کیا ہے؟ اور صوفی کی چوکھٹ پر کسی کے دل شکنی کی جائے، شریف باسنی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس کا خیال رکھتی ہے کہ کسی قسم کی کسی کی دل آزاری نہ ہو، چونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں چینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. یہ وہ دربار ہے جہاں چینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اور یہ سلطان الطارقین کی چوکھٹ ہے. بڑے بڑے اللہ والے، ابھی فیروز اشرفی صاحب میرا پچھلے سال کا کلام پڑھ رہے تھے، ولی خود آتے ہیں کرنے گدائی میرے صوفی کی. یہ سلطان الطارقین کی چوکھٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنا ایک منشا اور ان کی اپنی ایک سوچ. درویش نہ آ است کے مشہور جہاں است، درویش آ است کے بے نام و نشاں است. یہ ان کی زندگی ہے. انہوں نے کبھی بادشاہوں کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی. التمش جیسا بادشاہ بھی اگر مرید ہونے کے لیے آیا تو سلطان الطارقین نے اسے مرید نہ فرما کر ارشاد فرمایا، ہم فقیروں کو بادشاہوں سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا میں بہت اللہ والے ہیں، بے مثال اللہ والے ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. میں کسی کو افضل و مفضول بنانے کی بات نہیں کر رہا، مگر میں نے جہاں تک پڑھا ہے سلطان الطارقین صوفی پاک وہ شاید اکیلی ذات ہے جو نذرانے قبول بالکل نہیں کرتی. بڑے احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، کبھی نذرانہ قبول نہیں کرتی. وہ ایک ایسی ذات حضرت صوفی سرکار کی. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، چناؤ کا وقت ہے، یہ کرکٹ کا دور ہے، حالات ایسے ہیں کہ میری قوم کا نوجوان یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے رشتے کسی سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ بروز قیامت ان کے سامنے ہمیں جا کر کھڑا ہونا ہے. ہمارا ان کی چوکھٹ پہ اگر آنا جانا ہے تو اس بات کا کم سے کم خیال رکھا جائے کہ حلال اور حرام کا امتیاز رکھا جائے. یہ طرح طرح کے اپلیکیشنز، یہ طرح طرح کے جو ہے وہ ایپ نکال دیے گئے ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل کو حلال اور حرام کا فرق جو ہے بھلایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ صوفی سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں مال مشکوک کا بھی خیال رکھا جاتا. حرام مال تو بہت دور کی بات ہے، اور حرام والوں کو کیا ملے گا واللہ ہی جانے کی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ صوفی حمید الدین کا احتیاط اتنا زیادہ تھا کہ اپنی ساری زندگی تھوڑے سے کھیت میں آپ سبزیاں اگاتے تھے، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، یہ ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا. ان کا تھوڑے سے کھیت میں سبزی اگاتے تھے اور اس سبزی کو اپنے گھر میں لا کر استعمال کرتے تھے. جو ایکسٹرا ہوتی تھی اس کو بیچ کر کچھ مال اپنے گھر میں لاتے تھے. اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو سورس آف انکم کہلائے، یعنی آمدنی کا ذریعہ کہلائے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خواجہ ہندوستان کے فیضان سے ان کا دل اتنا روشن ہوا کہ قدرت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے جی جان لگائی. بلکہ قرآن نے کہا انہی مقدس لوگوں کا اس آیت کریمہ کا ان مقدس لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ لوگ
جو نفس کو خواہشات سے روک لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نفس کی کیا بات کی جائے، سلطان الطارقین تو اس مقدس ذات کا نام ہے جہاں نفس والے آ کر بھی اپنے میلے کچیلے دل کو بھی روشن کر کے جاتے۔ قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی لغوی ترجمہ کروں نہیں ہوتے اس کے دوست مگر وہی جو متقی ہیں۔ ہاں یعنی اس کا دوست، اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ آپ کسی بھی محفل نعت میں یا کسی بھی محفل منقبت میں یا کسی بھی محفل میں جائیں اور جا کر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں بالکل فیضان سے مالا مال ہو گیا اور حلال اور حرام کا فرق بھول گیا، میں آج اس سرکار صوفی کے عرص سے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے جو بھائی، میرے جو یہاں آنے والے دوست اگر اس طرح کی کسی بیماری میں ملوث ہیں تو خدا را آج صوفی کے دربار سے پلٹنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر کے پلٹنا۔ یہ صوفی سرکار کا دربار ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھیک لینے آتے ہیں اور سلطان محمد تغلق جیسے لوگ روزہ بنانے کی اجازتیں مانگتے ہیں، لیکن ہرگز بادشاہوں کو اجازت نہیں ملتی۔ تب جا کے وہ تغلق نے وہاں اتنی دور دروازہ بنایا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کہیں پڑھا تو نہیں، غوث العالم طارق السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم کچھوچھا جب بارگاہ سلطان الطارقین میں آتے تھے تو کئی قدم دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے۔ وہ مخدوم پاک جو ندی کے پانی کو ٹخنوں سے اوپر نہ آنے دیں، جو بنارس کے بتوں کو چلا دیں، جو مولانا گلخنی کے لیے مورتیوں سے بات کروا دیں، جو جادو سے کسی کو اگر گائے بنا دیا گیا ہو تو جادو کرنے والی خاتون کو ایک زبان سے سور کہہ دے تو وہ خاتون سور ہو جائے، اتنی عظیم المرتبت ذات جب بارگاہ صوفی میں آتی ہے تو سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ میری اوقات کیا ہے کہ میں سلطان الطارقین کی بارگاہ میں منقبت کے الفاظ کہوں؟ یہ تو شہنشاہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور مجھے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دی، ورنہ التمش جیسا ولی جس چوکھٹ پر بھکاری بن کر آئے اس کو بھی لوٹا دیا جاتا ہے، تو ہمارا شما کی اوقات کیا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، پورا ملتان پورا ہے نا ناگور میں، انہی ملتان والوں کے نام سے ملتان پورا ہے، لیکن ان سے مباحثہ کس بات پر ہوتا تھا؟ حضرت بہاؤالدین ملتانی کہتے حضور نذرانہ لے لیا کیجئے اور قبول کر کے اگر نہیں استعمال کرنا ہے تو کسی کو بانٹ دیا کیجئے۔ صوفی سرکار فرماتے تھے بہاؤالدین اگر بانٹنا ہی ہے تو خود کما کے بانٹو نا، نذرانے بانٹنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرح کے معاملات آپ سوچئے اس ذات ستودہ صفات کی فکر کتنی اونچی تھی۔ اور پھر اسی پر واقعہ ہے مشہور سا کہ حضرت بہاؤالدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جناب والا پیسے بھیجے تھے تاکہ دیکھیں کہ وہ صوفی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، شاید ان کو کوئی نذرانہ دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے سرکار صوفی ایسا کہتے ہیں۔ انہوں نے پیسے بھر کے بھیجے، ایک صندوق بھر کے ملتان سے، اور کہا لے جاؤ اپنے خادم سے کہا سلطان الطارقین کی خدمت میں بہاؤالدین ملتانی کی طرف سے نذرانہ پیش کر دیں۔ یہ بہاؤالدین ملتانی کوئی چھوٹی ذات ہے جو اپنی جماعت میں غوث العالمین کی شان رکھتا ہے، جس کا منصب اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے چند لمحوں میں جس کی منزل کو تاڑا اور پھر اس کے بعد ان کی بھری جوانی میں انہیں خلافت کا خرقہ عطا فرمایا۔ یہ وہ بہاؤالدین ملتانی ہیں جن کی شان کے بارے میں باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت سارے خرقے ٹنگے ہوئے ہیں، بہت سارے جبے ٹنگے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، خرقہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹنگے ہوئے۔ حضرت سرکار رسول پاک نے
خرقہ شریف اٹھا کے کہا شہاب الدین یہ خرقہ تم بہاؤالدین کو دے دو. خواب میں دیکھا فجر کی اذان ہوئی یا تہجد کا وقت ہوا, اٹھ گئے. صبح بعد نماز فجر آپ کے مرشد سلسلہ سہروردیہ کے بانی جو مشہور ہیں, حالانکہ ان کے بزرگوں میں وہ نے سلسلہ شروع کیا تھا, لیکن مشہور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. توجہ ہے آپ کی. حضرت شیخ سہرورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ انہوں نے صبح بعد نماز فجر بلایا, اور بلانے کے بعد حضرت سرکار بہاؤالدین کیا دیکھتے ہیں, جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ خرقے لٹکے ہوئے ہیں, حضور بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی بھی حاضر خدمت ہیں. اب آئے, جب پیر و مرشد نے بلایا تو دیکھا منظر ویسا ہی ہے جیسا خواب میں دیکھا تھا, بس فرق اتنا ہے جہاں حضور بیٹھے تھے نا خواب میں, وہاں ان کے پیر و مرشد حضرت سرکار شہاب الدین سہروردی بیٹھے. اور پھر جس خرقے پر رسول پاک نے اپنا دست کرم رکھ کے یا اشارہ فرما کے کہا تھا شہاب الدین یہ خرقہ بہاؤالدین کو دینا, وہی خرقہ اٹھا کے حضرت سرکار بہاؤالدین ملتانی کو دیا گیا. خواب دیکھا تھا بہاؤالدین نے, خرقہ دے رہے ہیں شہاب الدین, اور پھر خلافت کا خرقہ عطا فرمایا. لوگوں نے کہا حضور ہم اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں خرقہ نہیں دیا گیا, اس 16 سال کے لڑکے کو خرقہ دے دیا گیا. حضرت سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا یہ کچھ میرا ہوتا تو میں دے دیتا تم کو, یہ تو مدینے کی سرکار نے کہا ہے کہ یہ بہاؤالدین کو دو تو دے رہا ہوں. یہ بہاؤالدین ملتانی کا لیول ہے. ان سے گفتگو ہو رہی ہے صوفی حمید الدین کی. وہ بہاؤالدین ملتانی کہتے ہیں اگر آپ نہیں کسی کا مال استعمال کرنا چاہتے قبول کر لیجئے, کسی کو تحفے میں دے دیجئے. علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے مسئلہ ہے شریعت کا, اگر کسی نے حرام مال کما کے جمع کیا ہے تو اس کو اگر ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا تو بسا اوقات بعض اوقات وہ کافر ہو سکتا ہے. اسی لیے فقہاء یہ فتویٰ دیتے ہیں, میں تو کم پڑھا لکھا شخص ہوں, لیکن فقہاء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو مال حرام جمع کیا ہے اس کو ثواب کی نیت کے بغیر کسی کو دے دے, ثواب کی نیت نہیں کر سکتا. تو مسئلہ بتایا میں نے آپ کو, تو گنجائش تو مال حرام میں بھی ہے کہ آدمی اس پر ثواب کی نیت نہیں کرے ورنہ وہ گنہگار ہوگا, لیکن اب ہے پاس میں تو کسی اور کو دے دے, یہ نہ سوچے کہ قیامت میں کچھ ملے گا, لیکن دے تو اس کو بھی سکتا ہے اگرچہ بغیر ثواب کی نیت کے دے رہا ہے. لیکن صوفی صاحب کا تقویٰ دیکھیں آپ, فرما رہے میں نذرانے کا مال بھی نہیں دیتا کسی کو, لیتا ہی نہیں ہوں تو دوں گا کیا, تحفہ یوں دینا چاہیے یوں دیتا ہوں. لیکن اللہ الصمد حضرت بہاؤالدین ملتانی نے نذرانے کا باکس بھیجا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. صوفی سرکار کے دربار یہیں کہیں بیٹھے رہے ہوں گے صوفی صاحب اس وقت, آپ نے جملہ ضائع کر دیا, یہیں کہیں بیٹھے رہے ہوں گے. آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, یہاں کبھی اسی گلیوں میں حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان گھومنے آتے تھے. آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, یہاں سلطان شمس الدین التمش جیسے لوگ خیرات لینے آتے تھے. آپ جہاں بیٹھے ہیں محبوب الہی ان گلیوں کو یاد کرتے تھے. آپ جہاں بیٹھے ہیں علاء الدین صاحب الکریری اس گلی کے شہنشاہ اور اس علاقے کے شہنشاہ کو یاد کر کے مچلتے تھے, بلکہ ناگور کا مقدر سمرا کہ ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ ہندوستان نے اپنی زبان پاک سے صوفی کی وجہ سے کئی بار شہر ناگور کا نام تو لیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑی بڑی کتابیں جو دارالعلوموں کے لائبریریوں میں رکھی ہوئے ہیں, اور ان بڑی بڑی کتابوں میں ناگور کا نام اگر کسی وجہ سے لکھا ہے تو وہ ذات سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کی ذات. واہ 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 واہ. اکیلے کی وجہ سے ناگور کہاں کہاں محفوظ ہو گیا. جس دربار میں بڑے بڑے ہاتھ باندھ کر آتے ہیں, الحمدللہ ہم اس شہنشاہ کی چوکھٹ پر بیٹھے.
نذرانہ پیش کیا، حضرت سرکار صوفی پاک کی خدمت میں قاصد ادھر سے لے کے آیا، اس وقت سرحدیں نہیں تھیں، یہ بھی خواجہ کا علاقہ ہے، وہ بھی خواجہ کا علاقہ ہے، تو ادھر سے ادھر آیا، لے کے آیا، کہا حضور نذرانہ، اس میں سونے چاندی تھے، قبول فرمائے۔ کس نے بھیجا ہے؟ بہاؤ الدین ملتانی نے بھیجا ہے۔ یہیں کہیں تالاب تھا، تو صوفی سرکار نے فرمایا اٹھاؤ نذرانے کو، لے جاؤ تالاب میں ٹیک کے آؤ۔ جب میں نے منع کر دیا بہاؤ الدین کو کہ میں نذرانے نہیں لیتا، تو پھر کیوں جانچنے کے لیے نذرانے بھیج رہا ہے؟ ہاں بات سمجھ آئی آپ کو؟ صوفی صاحب کا دربار ہے، یہاں زیادہ کوئی سٹھائی دکھاتا ہے نا تو اس کا گل ہو جاتا ہے، یہاں کوئی زیادہ شیخ طریقت بننے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ طریقت کے اصول کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اصول الطریقت ہے ہی نہیں کی، ان کی کتاب اصول الطریقت ہے۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا نا، حضرت فرید الدین چاک پرہ سے حضرت نظام الدین محبوب الہی نے کہا تھا کہ کوئی آپ کے دادا کی کتاب ہو تو لائیے، تو محبوب الہی کے سامنے اصول الطریقت پیش کی گئی تھی، اور جب سلطان المشائخ حضرت سرکار نظام الدین محبوب الہی نے اس اصول الطریقت کو کھولا تھا تو سرکار محبوب الہی کی نگاہ جس شعر پر پڑی تھی، آپ باہر جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ میں وہ تختہ لگا ہوا ہے آج بھی، جس پر لکھا ہے درویش نہ آن است کہ مشہور جہاز، درویش آن است کے بے نام و نشاس، بڑے بڑے پیر جس محبوب الہی سے خیرات لیتے ہیں اس کی زبان سے نکلا پیران ماں ہنوز در تربیت ماں ہستند، ہمارے پیر اب بھی ہماری تربیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صوفی۔ مخدوم پاک کے پیر ہیں حضرت سرکار علاء الحق گنج نبات، ان کے پیر ہیں سراج الدین اخی سراج، ان کے پیر ہیں محبوب الہی، پر دادا پیر ہیں سلطان اشرف کے محبوب الہی، اور محبوب الہی جس کو اپنا پیر کہہ رہے ہیں، ہم اس حمید الدین ناگوری کی چوکھٹ پر بیٹھے۔ اپنی زندگی میں انقلاب لائیے تاکہ لوگ کہیں کہ صوفی کو ماننے والے کبھی اپنی نگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتے، تاکہ لوگ کہیں صوفی سے عقیدت رکھنے والے حرام مال کی طرف یک لمحہ بھی توجہ نہیں کرتے، تاکہ لوگ جان لیں کہ صوفی کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے وہ دل کبھی شیطانیت اور شادیوں کے موقعوں پر ناچ گانے کا اڈا نہیں بنتا، بلکہ جب بھی برائی کرنے کا جی چاہتا ہے، خدا کرے ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ اس وقت صوفی حمید الدین کا تقوی یاد آ جائے۔ بات مکمل کروں اور شریف صاحب کو آپ کے حوالے کروں، نذرانہ پیش کیا، اس کو پانی میں ڈلوا دیا، پانی میں ڈلوا کے فرمایا جا رہا ہے ملتان، وہ خادم واپس جانے لگا، کہاں؟ کہ یہ ہمارے یہاں کی کنکریاں شکیل صاحب بھر لیجئے، آپ تو بہت بہتر جانتے، کنکریاں بھر لیجئے، وہ بھاٹے کنکر وہ سب بھر لیے، وہ بھر کے لے جاؤ، ہماری طرف سے بہاؤ الدین کو تحفہ دے دینا، ہم نہیں قبول کرتے، وہ تو قبول کرتا ہے، ہم نہیں لیں گے، لے جاؤ ان کو دے دو۔ اچھا وہ آج کی طرح کے خادم اور مرید تو نہیں تھے نا کہ ڈبہ کھول کے چیک کریں کہ حضرت نے کیا پیش کیا کیا نہیں پیش کیا، اب تو حضرت ہی کی کھوج بین ہونے لگتی ہے نا، اب تو مرید اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پیر کی تحقیق کرنے لگتا، اللہ جانے، اللہ 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 اللہ، اللہ جانے کیا ہو گیا، اللہ کی پناہ، اور پھر وہ تبصرے کرتا ہے ہمارے پیر صاحب کو یوں نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تو ہی پیر بن جا، کائے کو بکنے بکانے کی بات کرتا ہے، تو خود خریدار بن، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، ادھر نہ جائیں۔ تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دیکھیں جناب، جس کا ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو فیضان اتنا زیادہ ملتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا قصہ ہے نا، میں نے ابھی پرسوں شریف بھائی تھے وہاں ہم اور لاڈنو میں، سوچ رہے تھے نا آپ، سبحان اللہ، تھے تو شریف بھائی پالی لیکن سوچ یہ رہے تھے، تو ماشاءاللہ، نہیں آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی بار آپ ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی نے کہا حضور مجھے اسم اعظم کی اجازت دے دیجیے، آج یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، بہت سارے میسیجز آتے ہیں، بہت سارے کال آتے ہیں، اور مجھے تعویذ لکھنے کی اجازت دیں، کوئی شکیل صاحب کا دامن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے نیبو پڑھنے کا طریقہ بتائیں، مجھے اجازت دیں،
کوئی جناب مولانا انصار صاحب کو پکڑتا مجھے اجازت دلوائیے، کوئی ہمارے جیسوں کو پکڑ لیتا تعویذ یہ دو، یہ کرو وہ کرو، الامان والحفیظ۔ میں دوسری طرف نہیں جاتا، لیکن وہ بھی اللہ والا تھا، اس نے ذوالنون مصری سے کہا حضرات ہمیں بھی کوئی اسم اعظم کا وظیفہ دے دو۔ حضرت سرکار ذوالنون مصری نے مولانا نوشاد صاحب ان کو ایک ڈبہ دے دیا، ڈبہ، اس ڈبے میں کچھ پیک کر کے دیا، کہا لے جاؤ اس کو فلاں جگہ پہنچا کے آؤ۔ وہ ڈبہ لے کے گیا نا تو ڈبے میں اچھل کود ہو رہی تھی کچھ، تو اس نے کہا یار حضرت نے کیا دے دیا مجھے، یہ تو کود رہا اندر۔ تو اس نے ڈبہ کھول دیا، برداشت نہیں ہوا اس، جیسے اس نے ڈبہ کھولا تو ایک اوندرا کود گیا، چوہا کودا۔ اس نے ڈبہ واپس پیک کیا اور واپس آیا حضرت سرکار ذوالنون مصری کے پاس، کہنے لگا حضرت میں نے اللہ کا نام پڑھنے کے وظیفے مانگے تھے، آپ نے اوندرا دے دیا مجھے۔ اب سرکار ذوالنون نے کیا جواب دیا، ارشاد فرمایا جب تو ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اسم اعظم کی جیسی امانت کی حفاظت کیسے کر سکتا۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو بہرحال وہ واقعی مرید تھے، انہوں نے ناگور سے لے کے ملتان تک وہ کھولا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، حالانکہ بھرا ان کے سامنے گیا تھا بھاٹیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ کہیں راستے میں اتار دیں، یار ملتان کے قریب جائیں گے دوبارہ بھر لیں گے، یہاں سے کیا پتھر اٹھا کے لے جائیں۔ عقیدت تو عقیدت ہوتی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، بغیر مشقت اٹھائے کچھ نہیں ملتا۔ سنیں وہ بھاٹے وٹے لے کے وہاں پہنچے، پورا قصہ سنایا بہاؤالدین ملتانی سرکار کو، کہنے لگے حضرت آپ والے پیسے تو پھینکا دیے ندی میں اور پھر بھاٹے بھر کے دے دیے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا لے جاؤ دے دو، میں لے آیا ہوں، قبول فرمائیے آپ۔ حضرت سرکار بہاؤالدین ملتانی بھی تو پھر بہاؤالدین ملتانی تھے، انہوں نے کہا اچھا لے جاؤ، میں تو قبول کرتا ہوں، میں نے قبول کر لیا، اسے تقسیم کر دو۔ تو خادم نے کہا حضور پتھر بھر کے دیے ہیں، کیا تقسیم کروں گا ان میں؟ حضرت سرکار بہاؤالدین نے فرمایا کھول کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا کھول کے دیکھو۔ جب حضرت سرکار بہاؤالدین ملتانی کے کہنے پر وہ صندوق کھولا گیا تو ناگور کے پتھر ملتان میں ہیرے بن چکے تھے، اور سرکار بہاؤالدین نے فرمایا اسی لیے میں نے کہا تقسیم کراؤ، کیونکہ یہ کسی اور کے نہیں صوفی حمید الدین کے شہر کے کنکر ہیں۔ جب کنکر کی اہمیت اتنی ہے تو ہمارے مقدر پر رشک کرے کہ ہمیں اس گلی میں آنے جانے کی اجازت ملتی ہے، اس گلی میں حاضر ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں یہاں بھی صوفی کا رکھے وہاں بھی صوفی کا رکھے۔ بلا تاخیر استقبال کر لیں، اس دعا کے ساتھ کوئی جملہ غیر شرعی گفتگو میں نکل گیا ہو، بلکہ پوری زندگی میں جو کچھ خطائیں ہوئیں آپ سب کو گواہ بنا کر سلطان الطارقین کے وسیلے سے بارگاہ مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آئیے استقبال کر لیں بلبل راجستھان قاری محمد شریف پالی صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلبل راجستھان۔ واہ 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 واہ۔